یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی۔ زیارت کا ایک اپنا لطف ہے اور لطف لیں زیارت پہ۔ ایک حدیث میں ہے کبھی بھی شک کے ساتھ زیارت پہ نہ جاؤ، ویسا نہیں میری زیارت قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، انہوں نے دشمنوں کو بھی رد نہیں کیا۔ اگر حضرت حر بھی آ گئے تو انہوں نے امام نے ان کو اپنا بنا لیا، تو آپ تو اپنے، تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ زیارت پہ آئیں۔ اوکے، ایک حدیث میں ہے چوتھے امام سے پوچھا مولا زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی زحمت ہو، تھوڑا سا بخار ہو جائے، بیمار ہو جاؤ، موسم خراب ہو جائے، بارشیں ہوں، تمہیں تنگ کرے کوئی چیز، if you're annoyed with something، تو پھر علامت ہے کہ زیارت قبول ہو گئی۔ علامت کیا ہے؟ پریشانی، تھوڑی سی تکلیف، یہ علامت ہے کہ زیارت قبول ہے۔ جن لوگوں کے آتے گلے خراب ہو گئے ان کا تو انشاءاللہ زیارت قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب زیارت قبول ہے تو جتنی مرضی گناہ کریں، نہیں، لائسنس نہیں ہے، انسان آئندہ گناہ نہیں کرے۔ زیارت قبول ہوئی ہے تو اب آپ نے جنت کما لی، آئندہ گناہ نہیں کریں کہ آپ خود خراب نہیں کریں، جو آپ نے کمایا ہے اسے اپنے باقی رکھیں، جو انسان ثواب لے کے جائے اسے باقی رکھیں پلیز، ٹھیک ہے نا۔ سو ڈونٹ لوز اٹ، وٹ ایور یو ارن ہیئر ڈونٹ لوز اٹ۔ اب زیارت پہ آئیں، زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ What is the sign that your زیارت has been accepted؟ کیا ہے زیارت کی قبولیت کی علامت؟ تبدیلی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، تو زیارت قبول نہیں ہوئی۔ زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کوئی تبدیلی آئے۔ تبدیلی ہوتی ہے روحانی تبدیلی، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، گناہ گار تھا گناہوں کو میں نے چھوڑ دیا، تو ایک کم از کم گناہ ضرور ترک کر کے جائیں، لیو ون سن بیہائنڈ، ایک گناہ چھوڑ کے جائیں، اینڈ ون گڈ ڈیڈ، اپنے ساتھ ایک کم از کم نماز، جو بھی کوئی بے نمازی آیا تو نمازی ضرور ہو واپس جائے تو، ٹھیک ہے۔ ایوری ون مسٹ پرے۔ زیارتیں جو ہیں یہ دس از اے جرنی آف اے لائف ٹائم، زندگی کا سفر آپ کا ایک، تو یہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہمت رکھیں گے، اور ہمت کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیارات آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی زیارتوں پہ ہمت آ جاتی ہے، نارملی ہم اتنا نہیں چل سکتے جتنا یہاں پہ آپ چلیں گے، you'll walk a lot more here without getting tired۔ لندن میں یعنی باسکت میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چلتا، یہاں 10 کلومیٹر چلا لیں، کھانے کے بغیر چلتے رہیں، مولا خود اتنی ہمت دے دیں گے آپ کو۔ سو آپ کا فیتھ، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے ظالم بادشاہ تھا یزید کے بعد، وہ تھا متوکل۔ The most tyrant king ruler after Yazid was Mutawakkil. Mutawakkil Abbasi. He was an Abbasi ruler. He ruled for a long time and he oppressed the Ahlul Bayt alayhim salam the worst. He went and destroyed Karbala. اس نے جا کے کربلا میں نا باقاعدہ جیسے آل سعود نے بلڈوزر چلا دیے جنت البقیع پہ، اس نے باقاعدہ اسی طرح سے حل چلا دیا تھا کربلا پہ، کربلا کے جو ہے شہداء کی قبروں کو خراب کیا۔ When he came to the grave of امام حسین علیہ السلام، جب بیل پہ وہ حل چلا رہا تھا تو بیل رک گیا، امام حسین کی قبر پہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ چلاؤ، بیل کیوں نہیں چلتا؟ The ox and the bulls were not destroying the grave of امام حسین علیہ السلام۔ اس نے کہا چلاؤ انہیں، انہوں نے کہا یہ چل نہیں رہے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جانور ہے، ان کو کیا پتا۔ متوکل خود آیا، اس نے اتنا مارا بیل کو، اتنا مارا کہ چلے، یہ بیل کو مار مار کے اس نے جان سے مار دیا، لیکن بیل امام حسین کی قبر پہ اس نے پاؤں نہیں رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ بھی کیوں ان کو نہیں پتا چلتا، یعنی جانور کیوں امام حسین کی قبر کی توہین نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ فرات کو کھودو، ڈگ اپ فرات، اور اس کو کھود کے لے کے آؤ اور قبر سے گزار دو۔ شہداء کی قبر، امام حسین کی قبر پانی کے نیچے چلی جائے۔ تو جب انہوں نے باقاعدہ فرات کو کھودا تو فرات کو چھوڑا جیسی، تو وہ بہت تیزی سے پانی بہتا ہوا آیا، قبر امام حسین پہ آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا 2 حصوں میں، بیچ میں قبر تھی اور دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا۔ متوکل نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا ہم نے نہیں کیا، یہ خود فرات آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس نے کہا واپس پلٹا دو، ایسا نہ ہو کہ شیعہ دیکھ لیں، شیعہ دیکھیں گے ان کا یقین بڑھ جائے گا۔ He tried everything، اس نے سب کچھ کیا امام حسین کی زیارت کو روک دیا جائے۔ I have to stop the زیارت of امام حسین علیہ السلام، لیکن زیارت نہیں رکی۔ یہاں تک اس نے ٹیکس لگا دیا پل بغداد پہ، اس نے کہا کہ anyone who goes to Karbala they will have to pay a tax۔ غریب لوگ تھے، لوگ اپنے مکان بیچ کے پیسے دے کے پھر بھی جاتے تھے زیارت۔ آپ لوگوں کو اتنی زحمت نہیں ہوئی ہوگی، آپ لوگوں نے افورڈ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ سب کچھ بیچ کے پرانے زمانے میں زیارت کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹیکس جو ہے کم بڑھا دو۔ پھر کہا کہ یو ہیو ٹو
ایک ہاتھ کاٹ کے زیارت کرنی پڑے گی. زیارت کم ہو گئی, بہت زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے, لیکن پھر بھی لوگ جاتے تھے. Few people used to come, but people used to come. This was a time of Imam Ali Naqi alayhi salam, and Imam Ali Naqi alayhi salam did not stop them. Imam Ali Naqi نے ان کو روکا نہیں. ایک سال ایک خاتون آئے زیارت کے لیے, تو سپاہیوں نے کہا, متوکل کی فوج نے کہا کہ اے بڑھیا, اے خاتون, elderly woman, do you not know that we cut a hand before we allow you to do زیارت؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ ہم ایک ہاتھ کاٹتے ہیں پھر زیارت کرنے دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں. کہا پھر ٹھیک ہے, ہاتھ نکالو, ہم ہاتھ کاٹیں گے. انہوں نے تلوار اٹھائی ہاتھ کاٹنے کے لیے. She put her left hand, انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا نہیں ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو اس خاتون نے کہا نہیں, سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. وہ ایک سال پہلے 40 پہ آ چکی تھی, ہاتھ کٹوا کے, پھر دوسرے سال دوبارہ دوسرا ہاتھ کٹوا کے زیارت کرنے آئی. تو زیارت کے لیے بڑی بڑی لوگوں نے زحمتیں کی. پھر متوکل مر گیا. امام کی قبر کا نشان اس نے سفید بالکل فلیٹ کر دیا تھا, قبر کا نشان مٹا دیا تھا. امام علی نقی سے لوگوں نے پوچھا کہ مولا قبر کہاں ہے امام حسین کی؟ کہا جہاں پہ صدر کا پودا اگے گا. باب سدرہ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے, بیری لیوز, بیری کا درخت ہوتا ہے نا, بیری کا درخت جہاں اگے گا وہاں پہ سرہانا ہے. تو پھر باقاعدہ سر درخت اٹھا. حرم نہیں تھا, کوئی زری نہیں تھی, قبریں تھیں. وہ درخت سایہ کرے گا امام حسین کی قبر کے اوپر. اتنی باریکیاں بتا بتا کے ائمہ نے بڑی زحمتوں سے امام حسین کی قبر کی زیارت کو محفوظ کیا. آج آپ دیکھتے ہیں 20 ملین, 24 ملین, 30, کتنے ملینز کے ساتھ لوگ آتے ہیں. کبھی 30 لوگ ہوتے تھے زیارت پہ, تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے.